میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنی نیکیوں کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ بڑھانا چاہتے ہو تو آؤ اس کی فکر آج سے کریں۔ کیسے کریں؟ صرف 2 کام کریں۔ جس نے زندگی میں یہ 2 کام کیے میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ خدا اس کی نیکی کے وزن کو بڑھا دے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو بھی نیک کام کروں گا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، خلوص سے کروں گا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کروں گا۔ جب آپ نیکی کو خلوص سے انجام دو گے تو اللہ نیکی کے وزن کو بڑھا دے گا۔ اور جب دکھاوے کے لیے کرو گے، اگر انسان بڑے سے بڑا عمل دکھاوے کے لیے کرے گا تو اللہ اس عمل کے وزن کو گھٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو خلوص نیت کی وجہ سے خدا اس کے وزن کو بڑھا دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بہت نیک آدمی ہیں۔ ہم اگر رات کی تاریکی میں تہجد کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے آج تہجد کی 2 رکعت پڑھی ہے۔ مختلف بہانوں سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میاں رات میں نیند نہیں آئی، ہم تو کروٹ ہی بدلتے رہے، پھر جب گھڑی پر نظر پڑی تو تہجد کا ٹائم ہو رہا تھا، اٹھ گئے اور جو اللہ نے توفیق دی وہ ہم نے نمازیں پڑھ لی۔ خدا خوب جانتا ہے کہ تو رات بھر کے نیند نہ آنے کو بیان کرنا چاہتا ہے یا تہجد کی 2 رکعتیں پڑھنے کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے اور خدا ہمارے باطن سے بھی واقف ہے۔ آؤ میں طلبہ سے کہتا ہوں، علماء کرام سے کہتا ہوں، عوام سے کہتا ہوں، ہم طے کریں کہ جو دین کا کام کریں گے، جو نیکی انجام دیں گے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خلوص نیت سے انجام دیں گے۔ دیکھو خلوص نیت سے انجام دو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھو خلوص دل سے جو کام آدمی کرتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ کتنا مقبول ہوتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کوئی نام سنا ہے؟ سہارنپور کے مذاہب علوم کے شیخ الحدیث تھے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ سے بہت خاص تعلق تھا۔ حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ سہارنپور میں ایک کانگریس کا جلسہ تھا۔ میں چونکہ سیاست میں مصروف نہیں رہتا تھا اس لیے میں نے اس جلسے میں جانے کا ارادہ نہیں کیا، مگر کانگریس کا جلسہ تھا، ایک سیاسی جلسہ تھا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ دیوبند سے اس جلسے میں شرکت کے لیے سہارنپور آئے۔ میں نہیں گیا کیونکہ میں سیاسی آدمی نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں رات میں اپنے کمرے میں مطالعے میں مصروف تھا۔ تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے میرے کمرے کی کنڈی کسی نے کھٹکھٹائی۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا، میں نے پوچھا کون؟ تو باہر سے جواب آتا ہے حسین احمد۔ فرماتے میں جلدی سے آگے بڑھا، میں نے کنڈی کھولی، حضرت تشریف لائیے۔ کہتے ہیں حضرت جیسے ہی میرے کمرے میں داخل ہوئے میرا پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ آدمی کسی سیرت کے جلسے سے نہیں آ رہا ہے، کسی مدرسے کے جلسے سے نہیں آ رہا ہے، کسی دستار بندی کے جلسے سے نہیں آ رہا ہے، یہ تو ایک سیاسی جلسے سے کانگریس کے جلسے میں شریک ہو کے آ رہا ہے، لیکن اس قدر نور اور میرے کمرے کی ہر چیز منور ہو گئی۔ حضرت شیخ الحدیث خود لکھتے ہیں کہ پھر میرے ذہن نے جواب دیا کہ یہ سیاسی جلسے میں تو گیا تھا مگر اس کی نیت صرف اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنا تھا، اس کے سوا کوئی نیت نہیں تھی۔ خلوص نیت کی برکت سے
اللہ نے اس کے اس سیاسی عمل کو بھی نور سے منور فرما دیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جس لائن سے بھی اسلام کی، مسلمانوں کی، دین کی خدمت کریں گے، ہمیشہ خدمت کرتے ہوئے اپنی نیت کو درست رکھیں گے اور کبھی بھی کسی کو دکھانے کے لیے کسی نیک عمل کو انجام نہیں دیں۔ میں نے کہا تھا میں حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کے 2 واقعات ذکر کروں گا۔ دوسرا واقعہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ملک کی آزادی کی جدوجہد میں انگریزوں سے لڑتے رہے، آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیتے رہے، آپ نے جیلیں کاٹی، آپ مالٹا میں رہے، آپ نے بہت سی پریشانیوں کو جھیلا، لیکن ملک کی آزادی کی کوشش میں مصروف رہے۔ ملک آزاد ہو گیا۔ جیسے ہی ملک آزاد ہوا، آپ نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو ختم کیا اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ دیش کے سب سے پہلے صدر، سب سے پہلے پریزیڈنٹ جو بنے وہ حضرت کے ساتھ جہاد آزادی میں جیل کاٹنے میں شریک تھے، راجندر پرساد، وہ سب سے پہلے پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے۔ جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو حضرت سے ملنے کے لیے دیوبند آئے۔ حضرت اپنے مہمان خانے میں تشریف فرما تھے، وہ حضرت سے ملنے آئے اور کہنے لگے گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ طے کیا ہے کہ آپ نے ملک کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جدوجہد کی ہے، بڑی خدمات پیش کی ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا آپ کو پدم شری کا خطاب دینا چاہتی ہے، ملک کا سب سے اعلیٰ خطاب آپ کو عطا کرنا چاہتی ہے۔ حضرت نے ان کی بات سنی اور جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کیا تھا، مجھے بدلہ بھی اسی سے چاہیے، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خدمات انجام دی اور کسی سے بدلہ لینے کو کسی قیمت پر تیار نہیں ہوئے۔ ان کی زبان پر تو وہی ایک جملہ تھا جو انبیاء کرام کی زبانوں پر رہا تھا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ میں تم سے کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا، مجھے تو میرے عمل کا بدلہ میرا رب عطا کرے۔ میرے دوستو، یہ خلوص نیت جب ہم میں اور آپ میں پیدا ہو جائے گا تو اللہ ہمارے عمل کے وزن کو بڑھا دے گا۔ تو بھائی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔